बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं सुबह से मुस्कुरा रही हूँ। बार बार मुझे हंसी आ रही है, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स बता दें हमारे बच्चे को जल्दी याद हो जाए। हमारे बच्चे इतना पढ़ना चाह रहे हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको याद नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बच्चों को बताऊं कि 5-6 सिर्फ टिप्स हैं, आप उनको फॉलो कर लें। और ये टिप्स जो हैं ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ हैं, और ये जो टिप्स हैं इनको फॉलो करके बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पोजीशंस हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की खुशी है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। जितना मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी उन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे रिज़ल्ट शो किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज की ये छोटी-सी वीडियो है, आप अगर इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप सबके अच्छे मार्क्स आएँगे और बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह बोर्ड में पोज़ीशन भी लेंगे और क्लासेस में भी बच्चे जो हैं वो अच्छा रिज़ल्ट शो करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पढ़ना कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ़ चंद बातें फ़ॉलो करनी हैं। अगर आप उन चीज़ों को सारी ज़िंदगी फ़ॉलो करेंगे ना, सारी ज़िंदगी आपके लिए एग्ज़ाम्स को है ना, उनको अच्छे मार्क्स लेना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ़ आपने हौसला करना है, सिर्फ़ आपने घबराना नहीं है। ये जो बच्चे टेंशन तारी कर लेते हैं ना अपने ऊपर और एग्ज़ाम्स को हवा बना लेते हैं, खाना-पीना छूट जाता है। अक्सर बच्चे तो बिल्कुल 2-2 टाइम का खाना ही नहीं खाते और इतनी वो टेंशन ले लेते हैं। अक्सर बच्चों को ना, गर्ल्स को स्पेशली वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उनको हेडेक, उनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि घबराना क्या? हमारा तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था घबराया और अभी भी नहीं घबरा रहा। तो आप किस लिए घबराते हो? ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स पे आपको फ़ोकस करना है 5-6 बातों पर। और देखिए, मैं जब पढ़ती थी ना, तो मैं अपने साथ इस तरह की ना स्लिप्स बना लेती थी छोटे-छोटे, और मैं इनको फ़ॉलो करती थी। और आज भी अगर मैंने कोई एग्ज़ाम देना होता है ना, तो मैं इन टिप्स को फ़ॉलो करती हूँ। सबसे पहली जो टिप्स है वो है फ़ोकस। आपको फ़ोकस करना है। फ़ोकस कैसे करना है? देखिए जी, ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं होता कि आप 10-10 घंटे पढ़ें और आप याद करते जाएँगे और आप थकेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले फ़ोकस करने के लिए आप ये याद रखिए कि आप 1 एंड हाफ या 2 आवर्स से ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर सकते। आप दिन में मुकर्रर कर लें कि 2 घंटे ये वाले हमने पढ़ने हैं, और वो जो 2 घंटे आपने पढ़ने हैं, वो फ़ोकस करने का तरीका है कि सबसे पहले अपना मोबाइल ऑफ़ करें। मोबाइल आप बाहर रखें, ठीक है? उसके बाद टीवी ऑफ, टेप रिकॉर्डर अगर है तो ऑफ, कोई इर्द-गिर्द में कोई आपकी बातों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप कमरे में या जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आपकी स्टडी टेबल है, आपने अकेला बैठना है और अपने ज़हन में कोई बात नहीं लानी। आपने अगर ये फ़ोकस किया है कि ये चैप्टर मैंने 1 घंटे में या डेढ़ घंटे में करना है, तो आपने इर्द-गिर्द किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देनी। आपने सिर्फ़ उस चैप्टर को फ़ोकस करना है। जब तक वो चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हो जाता, आपने उस जगह से हिलना भी नहीं है और आपने कुछ खाना भी नहीं है, इधर-उधर देखना भी नहीं है, और मोबाइल तो टोटली बैन है। तो जो सबसे फर्स्ट टिप है वो है फ़ोकस। उसके बाद है वन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नोट्स भी इकट्ठे कर लेते हैं, बुक्स भी इकट्ठी कर लेते हैं, और फलाँ मेरा जो फ्रेंड है वो फर्स्ट आ रहा है, उसके नोट्स मैं ले लेता हूँ, चलिए जी मैं किप्स के भी नोट्स ले लेता हूँ, और फलाँ जो अकेडमी है वो स्टार अकेडमी बहुत अच्छी है तो मैं उनके भी नोट्स ले लेता हूँ। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सारा साल आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो सबसे बेहतरीन है। अगर आप उसमें से आंसर जो हैं उनको आपने मार्क किया हुआ है, तो सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के जो आंसर मार्क किए हुए हैं उनको आप याद करें। आप अपनी नोटबुक सामने रखें, अपनी बुक, नोटबुक और की, ये 3 चीज़ें आपने रखनी हैं और आपने इसको फ़ॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू की टेक्स्ट बुक आपके पास है, तो ज़ाहिर है सारा साल आप लोगों ने नोटबुक पे वर्क पेज किए हुए हैं और आपकी नोटबुक आपके पास है। इसी तरह एक उर्दू की भी आपके पास होती है, या शौक़-ए-क़वाइद आपके पास होती है जिसमें तमाम आंसर दिए हुए होते हैं। आप वो अपने सामने रख लें। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी की मरियम की और अपनी जो है ना नोटबुक अपने साथ रखें बस।
اتنی زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب آپ اتنی چیزیں، او فلاں تو ٹاپر جو ہے وہ تو کپس جا رہا ہے، اس کے پاس یہ بہترین نوٹس ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑھنا آپ نے خود ہے. بکس اکٹھی کرنے سے اور نوٹس اکٹھی کرنے سے اور مشورے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا ون ریسورس اسٹریٹجی کو فالو کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو ضرور جو ہے اس میں کامیابی ہوگی اور آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہے یوٹیوب ہیلپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوشچن ہے جو آپ کو کی میں نہیں مل رہا، دیکھیں یوٹیوب پہ ہر قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ نے موبائل نہیں یوز کرنا. آپ نے ایک چٹ کے اوپر لکھنا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ابھی اویلیبل نہیں ہیں بکس میں. جب میں پڑھائی بند کروں گا، جب میں موبائل باہر نکلوں گا، موبائل آن کروں گا، تو پھر اس کے بعد میں یوٹیوب سے ہیلپ لے لوں گا. دیکھیں یوٹیوب میں مجھے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی کھانا پکانے کی کوئی ریسیپی ہے یا کوئی ایون کپڑے واش کرنے کی ریسیپی ہے، اگر میں نے واش روم واش کرنا ہے، میں ہر قسم کی جو ٹپس ہیں وہ یوٹیوب سے لیتی ہوں. لیکن یہ آپشن آپ زیادہ نہیں یوز کریں گے. اس کے بعد ہے جو اکثر مجھے بچپن میں جو پرابلم ہوتی تھی، اسٹاپ اوور تھنکنگ. اسٹاپ اوور تھنکنگ. میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تھی نا، مجھے یاد آ جاتا تھا، اوہ میں نے تو ابھی کھایا ہی کچھ نہیں، وہ فریج میں آم پڑے ہیں، میں نے آم کھانے ہیں، آج تو میں نے آئس کریم ہی نہیں کھائی، اوہ چلو فریج کھولا کچھ کھا کے آ گیا. پھر ہر تھوڑی دیر بعد مجھے بھوک لگ جاتی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد میں نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا تھا. کھانا ضروری ہے، پڑھائی کے دوران کھانا ضروری ہے، لیکن 1 گھنٹے سے پہلے آپ اٹھ کے کچھ نہیں کھا سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے. ارد گرد کی جتنی باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں وہ شیطان ڈال رہا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے بچوں کہ ایک چٹ لیں چھوٹی سی، اور اس کے اوپر نا اگر آپ کے ذہن میں بار بار کوئی بات آ رہی ہے، 1 یا 2 باتیں آ رہی ہیں، اٹ ول ٹیک جسٹ 5 منٹس. آپ وہ باتیں نا اس چٹ کے اوپر لکھ دیں. آپ یقین کریں جب آپ اس چٹ پہ لکھ دیں گے نا وہ بات پوائنٹس میں، وہ بات آپ کے برین سے نکل جائے گی. یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے. یہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ جو بات آپ کو بادر کر رہی ہوتی ہے، جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے برین سے نکل جاتی ہے. تو جلدی سے جو بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، 2-3 باتیں ضرور آ رہی ہوں گی کہ فلاں سے میں نے فون پہ کچھ نہیں پوچھا، فلاں کی ٹپس زیادہ اچھی ہیں، فلاں کی بک میں یوں یوز کر لوں. بس وہ 2-3 باتیں نا ٹو دا پوائنٹ آپ ایک چٹ پہ لکھیں اور چٹ کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. دیکھیں جیسے میں سائڈ پہ رکھتی چلی جا رہی ہوں. اس کے بعد اسٹاپ ڈسکشن. آپ نے کبھی دیکھا ہے جس دن پیپر ہوتا ہے سب سے زیادہ کنفیوز وہ بچے ہو رہے ہوتے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیسی تیاری ہے. A1 میں نے تو فلاں بک سے بھی پڑھ لیا، میں نے فلاں بک سے بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی نوٹس تیار کر لیے، میرے انکل جو ہیں وہ فلاں جگہ پہ پرنسپل ہیں، انہوں نے مجھے بیسٹ نوٹس لا کے دیے. آپ نے جو یاد کیا ہوتا ہے آپ کو بھول جاتا ہے، صرف اس ٹینشن میں کہ آپ کا دوست آپ سے زیادہ تیاری کر کے آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واہ جی واہ بہترین، ہم نے بہت اچھا تیار کر لیا. اور ان کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے نا وہ اس ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اوہ پوزیشن ہاتھ سے نکل گئی، اوہ وہ تو اتنی تیاری کر، کاش میں بھی فلاں جگہ سے پڑھ لیتا، فلاں سے نوٹس لے لیتا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں. اگر آپ کچھ نہیں بھی پڑھ سکے ہیں تو آپ کا جنرل نالج، آپ کا کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور کوئی سوال نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو کوئی کوشچن نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے لکھ لیں. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے آپ 6 کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے 7 کے، چاہے 8 کے، چاہے آپ 10 کے ہیں یا 2nd ایئر کے ہیں، آپ آرام سے کسی بھی ٹاپک پہ خود بھی لکھ سکتے ہیں. یہ مت سوچا کریں اوہ یہ تو میں نے یاد ہی نہیں کیا. آپ اپنے لفظوں میں لکھیں 1 2 3، کچھ نہ کچھ نمبر آپ کو ضرور مل جائیں گے. ظاہر ہے ساری زندگی میں نے پیپر چیک کیے، اتنا تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے نے یاد کر کے لکھا اور اس نے جنرل نالج اپنا یوز کیا ہے اور اس طرح لکھ لیا. نمبر ہمیں دینے پڑتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر 2-3 لائنیں 4 لائنیں کسی نے لکھ دی ہیں تو اور کچھ نہ صحیح تو 1 یا 2 نمبر ہمیں دینے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اسٹاپ ڈسکشن جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. پلیز صبح جب آپ جاتے ہیں تو آپ بچوں سے مت اپنے فرینڈ سے ڈسکس کریں کہ آپ نے کیا تیار کیا اور میں نے کیا تیار کیا. بس جو آپ نے تیار کیے نا اسمائل کے ساتھ کانفیڈنٹ رہیں. ڈو ناٹ ایٹ ٹو مچ. اس کو اس لیے فالو کرنا ہے بچوں کہ اگر آپ 2 پراٹھے کھا کے بیٹھیں گے نا اور ڈھیر سارا پانی پی کے بیٹھیں گے تو جتنی دیر پڑھتے رہیں گے نا ایسے کرتے رہیں گے. یا آپ کو واش روم آ رہا ہوگا
یا آپ یون کر رہے ہوں گے یا آپ کو نیند آ رہی ہوگی، کیونکہ اوور ایٹنگ سے ہمیشہ نیند آتی ہے اور آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو کھانا کھا کے 15-20 منٹ تھوڑا چل پھر لیں اور اس کے بعد پڑھنے بیٹھیں. اگر آپ نے کھانا کھانا ہے وہ کھائیں، چائے پینی ہے آپ چائے پی لیں، ٹھیک ہے. آپ کو اس سے جو ہے نا تھوڑا آپ فریش ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں چائے پینے سے. یا کافی پینا چاہتے ہیں کافی پی لیں، لیکن بہت زیادہ آپ نے نہیں کھانا. اگر آپ روٹین میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو جس وقت آپ پڑھنے بیٹھیں تو اس سے پہلے آپ 1 روٹی کھا لیں یا 1.5 روٹی کھا لیں، یعنی کہ آپ اوور نہ فیل کریں. یہ بہت ضروری ہے. بچے اکثر جو ہے نا کھاتے رہتے اور ہل ہل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا آپ نے کھانا نہیں ہے، کھانے آپ نے باہر رکھنے ہیں. اس کے بعد ہے بہت ضروری جو میں اپنے بچوں سے بھی ہر وقت کہتی رہتی ہوں، ویک اپ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. میں اپنے بچوں کو چھوٹے وقتوں میں یہ چیز جو ہے نا سمجھاتی ہوتی تھی کہ صبح کا جو ٹائم ہے اس میں آپ کا برین بالکل خالی ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے. آپ جو کچھ یاد کریں گے وہ آپ کو بھولے گا نہیں. یاد کر کے لکھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا. تو آپ صبح جلدی اٹھیں اور جلدی مطلب ناشتہ کریں، فریش ہو جائیں. سب سے پہلے تو نماز پڑھیں، ناشتہ کریں اور بس 10-15 منٹ ایسے واک کر کے اس کے بعد آپ پڑھنے بیٹھ جائیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، رات کو جو آپ یاد کرتے ہیں نا اس وقت آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ فریش بھی نہیں ہوتے. سارا دن جو آپ نے اتنی باتیں کی ہوتی ہیں، اتنا کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے، ادھر ادھر گئے ہوتے ہیں، وہ سارا آپ کے برین میں چل رہا ہوتا ہے. رات کو آپ کا برین تھکا ہوا ہوتا ہے. صبح جو آپ یاد کرتے ہیں نا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا. جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے پیرنٹس ہمیں صبح صبح جگا دیتے تھے، نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے ہم پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. اور میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا جو آپ صبح یاد کریں گے نا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. آج یہی بات میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں. آپ نے یہ تمام چٹس جو ہیں اسی طرح لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو دیکھتے رہیں. آپ ان کو دیکھتے رہیں گے، آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے. جب آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو پوزیشن تو آ جائے گی نا. وش یو بیسٹ آف لک. میں جب میرے بچوں کا پیپر ہوتا ہے، میرے اسٹوڈنٹس کا، آپ یقین کریں کہ میں 5 وقت کی نماز میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہوں. مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا زیادہ پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری کلاس کے جتنے میرے سیکشنز ہیں 5 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے بچوں کے نا اچھے مارکس آئیں اور میرے بچے اچھا رزلٹ لائیں اور میں خوشی خوشی ان کو مبارکباد دوں. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. جزاک اللہ.